کوئی 25 سال 26 سال سے مسلسل جم جا رہے ہوں، شاید آئی تھنک کہ مجھ سے زیادہ ٹریننگ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کبھی جم ہی نہیں گئے. اچھا. مین چیز اس کے اندر ہوتی ہے 70% آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے. وہ باہر جاتے ہیں، وہ باہر جا کے کبھی کڑھائی کھا رہے ہیں، کبھی قورمے، کبھی پائے. تو آپ کو ہر چیز کو اپنی لائف کو ایک روٹین کے اندر رکھ کے کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں صرف جا کے ایکسرسائز کرنے لگوں اور میری باڈی بن جائے گی. لوگوں کو لگتا ہے میں بھی مارشل آرٹس میں ہوں، تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے دیکھ کے سیکھ لیں گے، بٹ جو بیسکس ہوتی ہیں، جو پلرز ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کسی انسٹرکٹر کے انڈر میں نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. وے پروٹین یا یہ جو پروٹین ہے، یہ جو ہے کوئی غلط چیز ہے. ہاں، یہ ایک تو کانسیپٹ ہے کہ بالکل پاؤڈر نہیں، یہ نہیں لو، یہ تو بڑا نقصان بالکل. دیتا ہے. ہمارے زمانے میں کہتے تھے ڈبے کھا کے باڈی بنا لی. جو آپ اگر کوئی پروٹین، کوئی وے پروٹین لے لیں یا میگا ماسک لے لیں تو یہ سب یہ نیچرل ہے. السلام علیکم، دس از ابو ہریرہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی پوڈ کاسٹ تھاٹ آن ٹیپ. آج کا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا ارشد ندیم کو، جس نے اولمپک کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا. ایز اے اسپورٹس مین میں ہی اس فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ عام پبلک کو تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اولمپک کے اندر گولڈ میڈل لیا. ہاں، لاسٹ ٹائم ارشد ندیم نے سلور میڈل لیا تھا، بٹ ایسا نہیں تھا. لاسٹ ٹائم ارشد ندیم 5th پہ آیا تھا اولمپک میں، اور جو سلور میڈل تھا اس کا وہ ورلڈ چیمپئن شپ میں تھا، اور کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں، ہر ایونٹ جو ہے وہ الگ کیٹیگری ہے. اولمپکس کے اندر ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی اعزاز کی بات ہے. 40 سال کے بعد جو ہے ایک میڈل آیا ہے، وہ بھی گولڈ. انڈیویجولس کیٹیگری کے اندر پاکستان نے فرسٹ ٹائم گولڈ میڈل حاصل کیا اولمپک کے اندر. اس سے پہلے جو ہم نے 84 کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، وہ ہاکی کی ٹیم نے ٹیم ایونٹ کے اندر حاصل کیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 40 سال کے بعد اور انڈیویجول کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس گولڈ میڈل آیا ہے. اس سے پہلے جو ہمارے پاس انڈیویجول کیٹیگری کے اندر اولمپک کا میڈل تھا، وہ باکسنگ میں حسین شاہ کا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ارشد ندیم نے لیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسٹری کریٹ کر دی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، خالی میڈل ہی نہیں لیا، اولمپک کا ریکارڈ بھی بریک ہوا، اور یہ پاکستان کے پاس اب اعزاز حاصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو کس طرح ڈیل کا. تو ہماری پریویس پریکٹس جو رہی ہے، جو حسین شاہ کے ساتھ ہوا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کہ پاکستان نے اس کو پوچھا نہیں. وہ آخری اپنے انٹرویو میں روتے ہوئے گئے کہ یار مجھے ایک نوکری دے دو. تو مجھے امید ہے، ابھی اس وقت اعلانات تو بہت ہوئے ہیں، اور ارشد ندیم کو بہت سارے اناؤنسمنٹس کیے گئے ہیں، اور ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو دینا بھی چاہیے. پاکستان کے ایک بہت ہی بڑا جو ہے یہ ایک وکٹری ہے پاکستان کے لیے. اس وقت جو ہے اعزاز ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہے. اس کی ہمیں جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ میڈل جو ہے وہ اتنے آسانی سے نہیں آتے. اس کے لیے بہت محنت لگتی ہے، بہت سیکریفائس، بہت ہی ڈیڈیکیشن چاہیے، تب جا کے یہ میڈلز آتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ ارشد ندیم تو جو ہے وہ کروڑ پتی ہو گیا راتوں رات کی بات نہیں ہے. یہ بہت ساری راتیں جاگنے کی باتیں ہیں، کہ اس میں اس نے اتنی محنت کری کہ اس نے راتیں بھی جاگی ہوں گی، اس درد میں راتیں بھی گزاری ہوں گی جو اس پریکٹس کے بعد ہوتے ہیں ہر اسپورٹس مین کو، اور اس کے بعد جا کے یہ میڈل ملتے ہیں. تو کنگریچولیشن ارشد ندیم. میں امید کروں گا آپ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہمارے ملک کے لیے کھیلیں گے اور ہمارے ملک کے لیے میڈل جیتیں گے. اگست کا مہینہ ہے، یہ آزادی آپ کے. تو خیر، آج کا ہم پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کریں گے ہم، اور ہمارے ساتھ بالکل آج فٹنس، اگر اسپورٹس کی بات ہو رہی تو آج ہمارے ساتھ اسپورٹس مین موجود ہیں، مسٹر کراچی، مسٹر سندھ، اور ایک قابل فٹنس ٹرینر اور ایکسپیرینس فٹنس ٹرینر ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کرم. ندیم بھائی کیسے ہیں؟ بس زبردست. ندیم بھائی، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا جسم جو ہے نا، میں جب بھی دیکھتا ہوں بڑا اٹریکٹ ہوتا ہوں کہ یار ندیم بھائی نے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باڈی مینٹین کی ہوئی ہے. اس کا راز کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں میرے ساتھ میرے کچھ فرینڈ ہیں جو میرے ساتھ کوئی 25 سال 26 سال سے مسلسل جم جا رہے ہوں، شاید آئی تھنک کہ مجھ سے زیادہ ٹریننگ کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھائی یہ کبھی جم ہی نہیں گئے. اچھا. مین چیز اس کے اندر ہوتی ہے 70% آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے.
وہ باہر جاتے ہیں, وہ باہر جا کے کبھی کڑھائی کھا رہے ہیں, کبھی قور میں, کبھی پائے. ہوں، تو آپ کو ہر چیز کو اپنی لائف کو ایک روٹین کے اندر رکھ کے کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ میں صرف جا کے ایکسرسائز کرنے لگوں اور میری باڈی بن جائے گی. ایکسرسائز بھی اس کا مطلب ایک پارٹ ہے, لیکن یہ کہ آپ کو ہر چیز اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کرنی پڑے ڈائٹ گی. از ویری امپورٹنٹ. بالکل بالکل, آپ کو ڈائٹ ٹائمنگ کے حساب سے لینی ہوگی, کتنی کوانٹٹی میں ڈائٹ لینی ہے, کتنی دیر سونا ہے, کتنی دیر آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے, یہ سب چیزیں. اب وہ سمجھتے ہیں صرف ایکسرسائز کرنے سے باڈی بن جائے گی, تو نہیں اس طرح ہوتا. یہ اچھا سب ایک چیزیں تو مسکنسیپشن ہے کہ اگر بلکی باڈی بنانی ہے, اچھی باڈی بنانی ہے, بس کھاؤ کچھ بھی کھاؤ, بس کوکر میں بھی کھاؤ, کڑھائی بھی کھاؤ, پائے بھی کھاؤ تو باڈی بنے گی. اچھا یہ پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ آف سیزن ہوتا تھا, اور آف سیزن کے اوپر پھر وہ سب آئس کریم بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں. لیکن اب جو نئی جو ریسرچ اور جو یہ مسٹر اولمپیا کے لیے جتنے ٹریننگ کرتے ہیں, یا ہمارے اور جو فٹنس وغیرہ کے, تو اس کے اندر یہ اپنے لین مسل ماس کو بڑھاتے ہیں. کیونکہ یہ جب ہم اپنا مثال کے طور پہ کسی کا 80 kg ویٹ ہے, اور وہ 80 kg ویٹ کے بعد اپنے آپ کو بلک اپ کرنا شروع کرتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی طرح کی جو مطلب غلط ڈائٹ ہے وہ لینے لگتا ہے, آئس کریم لینے لگتا ہے, برگر کھاتا ہے, پیزا کھاتا ہے. تو اس سے آپ کے مسل بلڈ نہیں ہو رہے ہوتے, اس سے آپ کی باڈی کے اندر واٹر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے اور فیٹ. اچھا اینڈ آف دا ڈے جب آپ کمپٹیشن کے لیے دوبارہ اپنے لیے تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ جب تیاری پہ آتے ہیں تو آپ کا ویٹ جو 80 سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, تو وہ جا کے آپ کا 75. نارملی اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں جو مسٹر پاکستان بنتا ہے, تو آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا جو ویٹ ہوگا وہ 75 کی کیٹیگری میں ہی ہوگا. مشکل سے کوئی 80 کی کیٹیگری میں بھی جاتا ہے. اچھا باہر اگر باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دیں, باہر جو فٹنس کے جو وہ ہوتے ہیں, جو ایتھلیٹ باڈی یا کیا کہتے ہیں فٹنس وغیرہ, جیسے سرکی ہو گیا یا لزار وغیرہ, آپ ان کو دیکھیں کہ یہ باڈی بلڈر نہیں ہے, لیکن ان کا جو ویٹ ہے کمپٹیشن کے وقت ان کا 105 kg ہوتا ہے. اور ہمارا جو باڈی بلڈر ہے جو مسٹر پاکستان ہوتا ہے, اس کا ویٹ ہوتا ہے 75 kg. تو یہ ہوتی چیز یہی ہے کہ ان کی نارملی باڈی بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن جب یہ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو سب ان کا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیلوریز ڈیفیشنسی کے اوپر ہوتے ہیں, ہمارا اس ٹائم پہ مسل بلڈ نہیں ہو سکتا, مسل لاس لازمی ہو سکتا ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک انسان, کیونکہ پروٹین بلڈ یور مسل ماس, آپ اپنی پروٹین انٹیک صحیح رکھیں جو آپ کو ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ ایک ماڈریٹ کاربز رکھیں اور گڈ فیٹ رکھیں, جس کی وجہ سے آپ کا مطلب یہ کہ مسل بلڈ ہو رہا ہے. جب آپ اینڈ آف دا ڈے ڈائٹ کے اوپر آئیں گے تو آپ کو کاربز کو کٹ کرنا پڑے گا, فیٹ, اپنا فائبر, اپنا پروٹین لینا ہوگا, مسل تاکہ آپ کا وہیں پہ رہے. اگر آپ نے 80 سے 100 کی جگہ آپ نے 80 سے 90 پہ گئے ہیں, تو آپ تاکہ جب کمپٹیشن کے وقت جا رہے ہوں تو آپ 90 کے اوپر ہی اپنی باڈی کو لین کریں. جب آپ نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ سے تیاری کریں کسی اور کمپٹیشن کے لیے, تو 90 سے 100 پہ جا رہے ہیں, تو وہ 100 kg کے اوپر ہی آپ کو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ 80 سے جا رہے ہیں اسٹارٹ کر کے 100, 110 اور واپس 75 پہ آ رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو محنت ڈبل ہوتی ہے, اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ اب ہے کہ آپ اپنی نارملی صرف لین مسل ماس کو لے کے بلڈ کریں. صحیح. اچھا آپ نے یہ بہت سارے کیریئرز تھے, ساری چیزیں تھیں, تو جب آپ نے اس کو ایز اے کیریئر پرسو کیا اس فیلڈ کو, فٹنس اینڈ باڈی بلڈنگ کو, اس وقت میرے خیال سے اتنا رجحان بھی نہیں تھا. تو آپ کو کیا چیز انسپائر کری کہ آپ نے بولا یار میں فٹنس ٹرینر بنوں گا یا باڈی بلڈر بنوں گا؟ اچھا اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا. ہمارے زمانے میں تو کوئی سوشل میڈیا وغیرہ تھا نہیں, صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, تو ہمارے کو کوئی باڈی بلڈنگ کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ریسلنگ آیا کرتی تھی ٹی وی پہ, جو کہ ہفتے میں کبھی ایک دن آ جایا کرتی تھی 15 منٹ 20 منٹ کے لیے. تو میں نے سب سے پہلے دیکھا ہاگن اور لیکس لوگر. اپنے زمانے میں ان کی باڈی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ باڈی بلڈر ہیں یا ریسلر ہیں. وہ تھے ریسلر, لیکن ان کی باڈی بڑی اچھی تھی. ان کو دیکھ کے میں سب سے پہلے انسپائر ہوا. اچھا ہمیں جو بتایا کرتے تھے ہم وہ کیا کرتے تھے, کیونکہ اتنی اویئرنیس تو لوگوں کو بھی نہیں تھی. تو ہم صرف کراچی میں ایک جگہ ہوا کرتی تھی جہاں سے کوئی ایک اسپورٹس کا میگزین ملتا تھا بورڈ بیسن کے اوپر, تو وہاں سے ہم وہ لینے کے لیے آتے تھے. اور جب وہ میگزین ہم پڑھتے تھے تو وہ کوئی 1 سال پرانا میگزین ہوتا تھا, جب تک ریسرچ چینج ہو چکی ہوتی تھی. یہ ہمارا تھا. لیکن اب لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ڈائریکٹ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں, جب میں نے ایکسرسائز اسٹارٹ کی تو تھوڑی باڈی میری اچھی ہو گئی, تو مجھے کسی جگہ سے آفر آئی ٹریننگ کے لیے. تو میری جو فرسٹ ٹریننگ تھی وہ 98 کے اندر, مطلب یہ کہ تقریباً یہ اراؤنڈ 26 ایئرز ہو گئے مجھے. تو 98 کے اندر ہماری پاکستان کی سب سے بڑی ایک مل ہے پاکستان اسٹیل مل. تو میں نے پاکستان اسٹیل مل آفیسر کلب, پھر پاکستان اسٹیل باکسنگ کلب, تو وہاں پہ میں نے ٹریننگ کرائی. پھر اس کے بعد جو ہے
مختلف بڑی میں نے آرگنائزیشن کے اندر کروائی، مختلف بڑی بڑی میں نے کمپنیز کے اندر کرائی، اور 2002 کے اندر میں نے پرسنل ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. ادھر پاکستان کے اندر کراچی کے اندر فرسٹ پرسنل ٹرینر میں ہوں کہ جنہوں نے ٹریننگ اسٹارٹ کروائی. اچھا. جی اس ٹائم پہ اتنا پرسنل ٹریننگ کا رواج نہیں تھا یا 1-to-1 ٹریننگ کا نہیں تھا، تو ہماری اس ٹائم پہ یہاں پہ ایک بہت اچھی ماڈل ہوا کرتی تھی آمنہ حق، تو ان کو میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کرائی. بس اس کے بعد سے میری جم کی ٹریننگ بھی چلتی رہی اور پرسنل ٹریننگ بھی. اب میں صرف جو ہوں فزیکل فٹنس ٹرینر ہوں، لیکن میں آن لائن ٹریننگ کراتا ہوں اور پرسنل ٹریننگ، مطلب کسی جم کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں. اچھا. تو ہمارے زمانے میں اتنا فٹنس کا اسکوپ نہیں تھا، اب فٹنس کا بہت اسکوپ ہے. تو میں لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ لازمی اس فیلڈ کے اندر آئیں. اچھا، یہ بڑا ہی ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ جو باڈی بلڈنگ ہے اور فٹنس ہے، مطلب باڈی بلڈنگ کرنا از فٹنس یا صرف کارڈیو کرنا ہے از فٹنس. تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں رننگ کرتا ہوں یہ میری فٹنس ہو گئی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں میں ڈیلی جم جاتا ہوں. وہ اس کا حالانکہ اس نے کبھی زندگی میں 100 میٹر بھی نہیں بھاگا ہوگا، بس وہ جم کیا ہوگا، وہ کہتا ہے میں فٹ ہوں، میں فٹنس کرتا ہوں. دیکھیے فٹنس جو نام ہے وہ آپ کا کارڈیو اور اسٹرینتھ دونوں ٹریننگ کا ہے، مطلب آپ اپنے مسل کی بھی ٹریننگ کریں اور کارڈیو کی بھی. اچھا دوسری چیز یہ کہ اب یہ نہیں کہ بہت سارے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کارڈیو ان کو پسند ہے تو کارڈیو کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ویٹ ٹریننگ پسند ہے تو ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں. اب میں خود جو ہے پسند کرتا ہوں ویٹ ٹریننگ، لیکن یہ نہیں کہ میں صرف ویٹ ٹریننگ کروں. میرے لیے ضروری ہے کہ میں کارڈیو بھی کروں تاکہ میری جو ہارٹ کی ایکسرسائز ہے وہ بھی ہو، میرا کولیسٹرول لیول، میرا فیٹ لیول نارمل رہے، اور میری باڈی کو اچھا کرنے کے اندر کارڈیو امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کارڈیو اور ویٹ ٹریننگ کے اندر دیکھیں گے تو زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ ویٹ ٹریننگ ہے. ویٹ ٹریننگ آپ کی شوگر لیول کو نارمل کرتا ہے. اگر آپ کا شوگر لیول ہائی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا لو کرے گا تو وہ کیا کہتے ہیں ویٹ ٹریننگ ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہم 30 کراس کر جاتے ہیں تو یہ نارمل سی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر 1% فیٹ بڑھتا ہے اور ہمارا باڈی کے اندر 1% جو مسل ہے وہ لاس کرتا ہے. تو اینڈ آف دا ڈے جب ہم 50 سال کی ایج کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے کوئی 20% جو مسل ماس ہے وہ ہمارا لاس ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمارے میں وہ اسٹرینتھ، وہ انرجی نہیں رہتی جو ہم کہتے ہیں ہماری اس ہڈی میں درد ہو رہا ہے، نی میں ہو رہا ہے، لوور بیک میں، کیونکہ مسل سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی کو کہتے ہیں بڑھاپا. اگر آپ کو اپنے آپ کو زیادہ ینگ رکھنا ہے تو آپ اپنی ویٹ ٹریننگ، خاص طور سے جب آپ 40 کراس کر جائیں تو 40 کے بعد آپ کو لازمی ہیوی ویٹ ٹریننگ کرنی لازمی، اور تھوڑی سی اس کے ساتھ آپ کارڈیو بھی کریں، یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ کارڈیو چھوڑ دیں. تو یہ لازمی ہے، مسٹ ہے. صحیح. اچھا، یہ بتائیں کہ ایک بگنر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جم جاتا ہے، وہ اپنی بگننگ ٹریننگ کس طرح اپنی فٹنس کی جرنی کو اسٹارٹ کرے؟ کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے جم جاتے ہیں، ایڈمیشن لیا اور صرف اپنی ٹریننگ کی فیس بچانے کے لیے وہ خالی جنرل ٹریننگ لیتے ہیں اور اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ریسیپشن پہ پوچھا جاتا ہے تو وہ بول دیتے ہیں ہاں ہمیں آتا ہے. تو اور پھر وہ غلط ایکسرسائزز وغیرہ. تو اس کا ایک کیا فارمولا ہے کہ مطلب اس کو کس طرح اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ اچھا یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اصل میں آج کل یوٹیوب کے اوپر لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی ہم خود ایکسرسائز کر لیں گے. تو کرنے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہے. آپ اپنے پیسے تو بچا رہے ہیں، لیکن پیسے بچانے کے لیے آپ اپنے اس فٹنس کے گول کو جو آپ کو 3 منتھ کا ہے وہ آپ لے کے جا رہے ہیں 9 منتھ کے اندر. تو آپ ٹرینر کے جو پیسے بچا رہے ہیں وہ آپ اپنے ٹائم پہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور ساتھ میں جم کی اتنی فیس بھی دے رہے ہیں. تو سب سے مین جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اگر ٹرینر ہائر کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے بتائے گا آپ کے اینگل کیا ہیں، آپ غلط کریں یا صحیح کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ انجری سے زیادہ سے زیادہ سیف رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ایون کہ دیکھیں میں اتنے ٹائم سے ٹریننگ کر رہا ہوں تو ایکسرسائز میں کر رہا ہوتا ہوں لیکن میں اپنے اینگل نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو مجھے اپنے اینگل کو دیکھنے کے لیے دوسرے ٹرینر کو دکھانا پڑتا ہے بھائی یہ میں ڈمبل روز کر رہا ہوں تو میری بیک صحیح ہے، میری پوزیشن صحیح ہے. تو وہ انسان خود نہیں کر سکتا. جب میں خود نہیں کر سکتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ دوسرا کیسے کرے گا. آپ بڑے بڑے ہمارے آپ دیکھ لیں کہ رونی کولمین یا اور آپ کسی باڈی بلڈر کو دیکھ لیں جو بڑے بڑے ہمارے پائنیئر ہیں، سب کے ٹرینر ہوتے ہیں. اگر مطلب یہ کہ ان کو تو ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز آپ کو جو مین چیز آپ کو ٹرینر سے ریلیٹڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپشن ہے ٹرینر کا کہ آپ کو ایک سرٹیفائڈ ٹرینر ملے اور ایک آپ کو ملے سرٹیفائڈ ٹرینر اور جس کی اپنی باڈی اچھی ہو وہ، اور ایک ٹرینر ایسا جو سرٹیفائڈ نہ ہو اس کی باڈی بنی ہوئی ہے. تو آپ ان 3 میں سے اگر سلیکٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ سلیکٹ اس کو کریں جو سرٹیفائڈ ٹرینر ہے اور جس کی اپنی بھی باڈی بنی ہوئی ہے.
اگر سیکنڈ آپ کو ملے ایک سرٹیفائڈ ٹرینر لیکن اس کی اپنی باڈی نہیں بنی ہوئی ہے, اور ایک آپ کو ایسا ٹرینر ملے جو سرٹیفائڈ ٹرینر نہیں ہے لیکن اس کی اپنی باڈی بنی ہوئی ہے, تو آپ کس کو آپ چوز کریں گے؟ آپ کریں گے جس کی باڈی بنی ہوئی ہے. اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اگر آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے تو آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں. اب ایک بندہ مطلب ہے تو سرٹیفائڈ ٹرینر لیکن اس کی اپنی باڈی نہیں بنی ہوئی, تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ سے سیٹسفائڈ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ وہ موٹیویٹ بھی نہیں ہوگا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پڑھ تو لیا اس نے اس کے بارے میں, اور وہ سرٹیفائڈ ٹرینر تو بن گیا ہے, لیکن اس کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو اس کو ایکسپیرینس ہے کہ بھائی کہ ہم جب یہ ریپس کر رہے ہیں, ویٹ اٹھا رہے ہیں, تو کتنی ہماری برننگ ہو رہی ہے کیا. تو میری ایڈوائز ہے کہ سب سے پہلے آپ سرٹیفائڈ اور جس کی اپنی فزیک اچھی ہے اس کو ہائر کریں. اگر اس کو نہیں کر رہے اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے ٹرینر کو ہائر کریں کہ جو کہ جس کی اپنی باڈی بڑی اچھی ہو, کم از کم اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوں. اور سرٹیفائڈ ٹرینر ہے اور اپنی باڈی نہیں بنی ہوئی, جب وہ اپنے پہ محنت نہیں کر رہا تو ظاہر بات ہے وہ کیا کرے گا, اس کی فیلڈ ہے. تو اس وجہ سے آپ سرٹیفائڈ ٹرینر جس کی باڈی نہیں بنی تو آئی تھنک اس کو نہ. آج کل یوٹیوب کا دور ہے, جس طرح یوٹیوب سے لڑکے سیکھ کے آتے ہیں اسی طرح ٹرینر بھی بہت وہ سارے میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے, تو پھر لوگوں کو لگتا ہے بالکل لوگوں کو لگتا ہے میں جیسے میں بھی مارشل آرٹس میں ہوں, تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے دیکھ کے سیکھ لیں گے, بٹ جو بیسکس ہوتی ہیں, جو پلرس ٹریننگز ہوتی ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کسی انسٹرکٹر کے انڈر میں نہیں آؤ گے آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. آپ تو جو ہے وہ اس کو وہاں پہ یوٹیوب پہ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ ایڈوانس ہے یا کچھ بھی ہے جو بھی ہے, بٹ پریکٹیکلی جو ہے وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ تو ایک ہے, بٹ یہ میں بھی یہی ایڈوائس دیتا ہوں لوگوں کو کہ یار ٹرینر مسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ آپ کی بیسکس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ کنٹینیوٹی میں میں تو کہتا ہوں بیسک نہیں, آپ کو ہمیشہ ٹرینر کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بھی ہوتی ہے, جیسے جے کٹلر ہے, آپ دیکھیں رونی کتنے بڑے بڑے کالمین باڈی ہے, بلڈر ہیں, یہ سب اولمپئنز ہیں, مگر یہ ہے کہ ان کو جب ان کو ٹرینر کی ضرورت ہوگی تو پھر عام تو انسان کو چھوڑ دیں آپ. نہیں, ہم چیمپئن ہیں یہاں پہ جو میں ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے. اچھا, یہ جو آپ کی بھی باڈی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, اور ایک کمپٹیشن لوگ جو کھیلنے جاتے ہیں ایک باڈی بلک کی کرنی پڑتی ہے. یہ اسٹیرائڈس اور باڈی بلڈنگ کا ایک کنیکشن جو ہے نا, ہیوی باڈی بلڈنگ کا, وہ بہت پرانا ہے, بٹ یہاں پہ آج کل جو ہے وہ جو ٹرینرز ہیں جو سرٹیفائڈ نہیں ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی لگا دیتے ہیں, چیزیں کر دیتے ہیں. 100 روپے والا ٹیکا لے کے اسٹیرائڈس کا ڈیکا مل جاتا ہے آرام سے ایزیلی مارکیٹ میں, آپ وہ لگا دیتے ہیں. تو اس کو مطلب اسٹیرائڈس کتنا امپورٹنٹ ہے پہلی بات, اس کو کس طرح یوز کرا جاتا ہے. اچھا, میں آپ کو اس کے اندر 2-3 چیزیں بتاؤں, کیونکہ اس کا باقاعدہ پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے. کبھی انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو وہ کریں گے بھی ہم لازمی. لیکن یہ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کی باڈی بنے گی, اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کو یوز ہی نہیں کرنا. نارملی دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ آپ کو سپورٹ دیتے ہیں. آپ کو میں مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پہ دنیا کا بڑے سے بڑا ٹرینر ہائر کر لیں اور آپ اس میں کوئی بھی سائیکل یوز کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی ڈائٹ ہی نہیں لے رہے, آپ صرف جا کے بریانی کھا رہے ہیں دن میں 2 ٹائم پہ, تو آپ کی باڈی نہیں بنے گی کبھی. ہاں, آپ اگر یہ سائیکل پر نہیں ہے کسی بھی اور آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو آپ کی باڈی بن جائے گی. تو نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں خاص طور سے جب ہم سائیکل پر ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ, اور جب ہم یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ہم اپنی ڈائٹ بڑی اچھی رکھتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے اندر یہ آپ کو پراپر کسی ٹرینر سے لے کے لازمی کرنا چاہیے جو خاص طور سے سرٹیفائڈ ٹرینر ہے, جس کی ایجوکیشن اس کے بارے میں ہے. نارملی کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پرانے استاد ہوتے ہیں, کوچ ہوتے ہیں, تو لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ انہوں نے خود نے ایکسرسائز کی نہیں ہوتی ہے. اب میری باڈی انہوں نے دیکھی تو مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کیا یوز کر رہے ہیں, میں بتاؤں گا میں یہ یوز کر رہا ہوں, اچھا کتنا یوز کریں, وہ لکھ لیتے ہیں. اب میں جاؤں گا تو مجھے بھی وہ یہی کرائیں گے اور آپ کو بھی یہی یوز کرائیں گے. مطلب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھائی میں اگر 100 mg کر رہا ہوں تو آپ کو 50 mg ہونا چاہیے, نہیں, وہ آپ کو بھی وہی کرائیں گے. تو اگر کوئی سرٹیفائڈ ٹرینر ہوگا تو آپ کو بتائے گا, کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں یہ ایک تو لائف سیونگ ڈرگز ہیں. دوسری چیز ہے کہ یہ سب اروماٹائز کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جو سیکچوئل ہارمون ہیں وہ ان بیلنس کرتے ہیں. تو اس کے لیے صرف یہ یوز کرنے سے آپ کی باڈی نہیں بنے گی, آپ کو اس کے اندر آپ کو ایسٹروجن بلاکر لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کی جو ایسٹروجن لیول ہے وہ زیادہ نہ جائے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں ہمارے جو ایز اے ہیومن ہم لوگوں کے اندر ہر مرد کے اندر ٹیسٹ لیول بھی ہوتا ہے اور ایسٹروجن بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح جو فیمیل ہے اس کے اندر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور ایسٹروجن بھی ہوتا ہے. اب جب ہم اپنا ٹیسٹوسٹرون بڑھاتے ہیں
جب ایک لیول سے زیادہ ہم بڑھانے لگتے ہیں تو ہمارا جو ایسٹروجن کا لیول ہے وہ بھی بڑھنے لگتا ہے. ہم اس کو نارملی جو پاکستان کے اندر خاص طور سے باڈی بلڈر ہیں اس کو روکتے نہیں ہیں. تو ہمارا جو ٹیسٹ جتنا بڑھ رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک اس کا کوئی 52 ہے, اور جب وہ آپ اس کو لے کے جائیں گے 500 پہ لے کے جائیں گے, 1000 پہ لے کے جائیں گے, تو اسٹروجن لیول بھی اس کے حساب سے بڑھے گا. تو وہ لیول جو ہے 3 مہینے 6 مہینے میں یہ آپ کی ڈوزز کے اوپر ہے, وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو فیمیل کے جو ہارمونز ہے, تو آپ وہاں سے تو مطلب یہ کہ مینلی ہارمونز لے رہے ہیں, لیکن وہ مینلی ہارمون بھی نہیں کام کریں گے جب آپ کے فیمیل ہارمون فیمیل کی جگہ پہ پہنچ چکے ہوں گے اسٹروجن. تو آپ کو کیا ہوتا ہے, گائنیکومسٹریا ہو جاتا ہے اور بہت ساری آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی سرٹیفائڈ ٹرینر ہوگا تو وہ بتائے گا کہ دیکھیں آپ سائیکل تو یوز کریں, آپ کو کتنی کوانٹٹی میں کیا لینا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ اسٹروجن بلاکر لینا ہے تو کیا لینا ہے, اس ٹائم پہ کس کس اسٹروجن بلاکر کی آپ کو ضرورت ہے. ایڈوائز میں دیتا ہوں کہ نہ یوز کریں تو بہتر ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. آج کل تو یہ کانسیپٹ بن گیا, مجھے باڈی بنانی ہے, جلدی جلدی بنانی ہے, تو ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں پیسے بھی بچتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کوئی کسی کو پلان بیچتا ہے تو اس میں پیسے بچتے ہیں. بالکل. اب وہ یہ دیکھ کے نہیں بیچتا کہ اس کو یوز کرنا چاہیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کو نارمل باڈی بس باڈی بنانی ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں لڑنا, اس کو بھی دیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ اصل میں سوری آپ کی بات کاٹی, یہ اصل میں ٹرینر کا کام ہے کہ ٹرینرز کو صحیح گائیڈ کرے. اگر کوئی اچھا ٹرینر ہوگا تو گائیڈ کرے گا, لیکن ٹرینر کو میں بلیم اس لیے نہیں دیتا کیونکہ بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, ٹرینر آپ کو ایڈوائس دے گا دیکھیں آپ کو یہ یوز نہیں کریں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی, وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو یوز کرنا ہے, اور آپ اگر نہیں کروائیں گے کسی اور کے پاس جائے گا. اگر آپ کروا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ تھوڑا دیکھ کے کروائیں, صحیح کرائیں. دوسرا جو بھی ٹرینر ہوگا وہ تو اپنے پیسے کمانے کے چکر میں اس کو غلط بھی یوز کروائے گا. تو اس کی بہتر یہ ہے کہ جب جو آپ کے پاس آ گیا اور جس نے بول دیا کہ مجھے یہ یوز کرنا ہے, آپ اس کو جتنا بھی سمجھا دیں, اس کو بتا دیں اس کی کہ یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں, اس کو یوز کرنا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا بالکل منع کریں. آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیں یہ یوز کرو, اس طرح کرو, اور اس کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, ان سے ایسے بچا جا سکتے ہیں, آپ اس طرح کر کے یوز کریں. تو وہ آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جس نے سوچ لیا کہ کرنا ہے تو وہ تو کرے گا. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے جم ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے جن جمس کے جو ٹرینرز ہیں وہ اتنے کوالیفائڈ ہیں کہ وہ ان سبسٹنس کو یوز کرانے کے لیے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کس کے اوپر یوز کرنا ہے, کیا ان کو نالج ہے سارے ٹرینرز کو؟ دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں کہ پاکستان میں اگر جو ٹرینر ہے تو ان میں سے 1% ٹرینر, مطلب پورے پاکستان میں آپ کو بتاؤں 1% ٹرینر ہیں جو کہ اس کے بارے میں صحیح ہاؤ نو ہے. مطلب نارمل جو ٹرینر نہیں بھی ہے, جو ایکسرسائز کرا ہے اس کو بھی اس کے بارے میں پتا, وہ نارمل ویسے ہی یوز کرے جیسے ایک عام ہمارے کوچ, ہمارے استاد یا ہمارے ٹرینر یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن صحیح استعمال کتنی کوانٹٹی میں ہونی چاہیے اور کیا اس کے ساتھ یوز کرنا چاہیے, اصل چیز وہ ہے. وہ جو ہے نہیں, کیونکہ سرٹیفائڈ ٹرینر ہے, تو جب آپ کوئی لیول 2 یا لیول 3 کریں تو اس کے اندر آپ کو کوئی سائیکل بنانا نہیں سکھا رہے کہ بھائی کہ یہ آپ ڈیکا لے رہے ہیں تو ڈیکا کے ساتھ آپ یہ لیں گے, اور اگر آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ٹیسٹ کے ساتھ بولڈ لے رہے ہیں تو بولڈ کتنا لے رہے ہیں, تو یہ اس میں نہیں بتا رہے ہوتے. اس کی الگ ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا وہ آپ لازمی کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ ایک بہت جو ہے کمپلیکیٹڈ اور بہت مشکل فیلڈ ہے. میں اگر اس کو کہوں گا کہ سب سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر جو مشکل فیلڈ ہے تو وہ یہی ہے. اس کے اندر آپ کو سونا, آپ کا کھانا, آپ کھانا بھی مطلب ویٹ کر کے کھائیں گے. آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ نقصان ہے, کم کھائیں گے تو اس کا بھی نقصان ہے, آپ کے مسل کو وہ پوری پروٹین نہیں مل رہی ہے. تو یہ سب سے مین چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو اس کے اندر ٹرینر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ہے نا کتنا اس کو پروٹین چاہیے, کتنا نہیں چاہیے. آپ اس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ دیکھیں جس کا جو کام ہے وہ کام ہے. ٹرینر کا کام ہے ڈائٹ پلان بنانا نہیں ہے. یہاں پہ ٹرینر سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ڈائٹ پلان بھی دے, لیکن ٹرینر کا کام ہے ٹریننگ کرانا. وہ آپ کو ایک ٹریننگ کرائے گا, اچھی سے ٹریننگ کرائے گا, آپ جائیں کسی اچھے نیوٹریشنس کے بعد. لیکن نیوٹریشن اسپورٹ نیوٹریشن ہو. جو عام نیوٹریشن ہوں گے وہ آپ کو کہیں گے 2 انڈے کھا لو, تو وہ 2 انڈے تو کھانے سے باڈی بلڈنگ نہیں ہوتی. لیکن جو بالکل جو سرٹیفائڈ اسپورٹس آپ کا کیا کہتے ہیں نیوٹریشن ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا. اب جیسے ڈائٹ سے ریلیٹڈ اگر آگے ہے تو میں اس کے اندر آپ کو بتا دوں. ورنہ ڈائٹ کے اندر نارملی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ڈائٹ کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے میکرو نیوٹریشن اور ایک ہے مائکرو نیوٹریشن. میکرو نیوٹریشن جو میکرو نیوٹریشن ہے وہ بڑے نیوٹریشن, مطلب یہ ہے کہ پروٹین, فیٹ, کاربوہائیڈریٹس.
مائکرو نیوٹریشن جس کے اندر ہمارے وائٹامن منرلز اور یہ الیکٹرولائٹس وغیرہ یہ منرلز آ گئے. تو آپ جو اگر کیا کہتے ہیں کوئی میکرو نیوٹریشن لے رہے ہیں تو میکرو نیوٹریشن سے آپ کے مائکرو نیوٹریشن بھی پورے ہو ہی جاتے ہیں, تو آپ کو اتنی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اصل جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے میکرو نیوٹریشن. ان کے اندر بھی جو مین چیز ہے وہ پروٹین, کیونکہ پروٹین بلڈ یور مسل ماس. صرف یہ مسل ماس آپ کا بلڈ نہیں کر رہا ہوتا, یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کے سیلز کو ریپیئر, آپ کے ٹیشوز کو ریپیئر, ٹیشوز بنانا ہے. آپ کے جو بال ہیں, بالوں کو بھی پروٹین کی ضرورت ہے. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئلنگ کریں اس سے وہ ہو جائے گا, یا یہ مطلب اس طرح کی مثال ہے کہ آپ وے پروٹین لیں یا انڈا لیں اپنی باڈی پہ لگا لیں تو آپ کی باڈی بن جائے گی؟ کبھی بھی نہیں بنے گی. تو آپ سر کے اوپر انڈا لگا لیں, مطلب پروٹین کی ضرورت ہے آپ کو کھانے سے, جو مچھلی سے ملے گی, جو آپ کو انڈوں سے ملے گی, جو چکن یا بیف یا مٹن سے ملے گی. یہ سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس. کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ہے سورس آف انرجی, جو آپ کو انرجی کے طور فیول ہے آپ کی باڈی. بالکل. اچھا, اب ظاہری بات ہے کہ آپ جتنی آپ کو کارب ضرورت ہے آپ اتنی کارب دیں. نارملی جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ 100 گرام تک ہوتی ہے, لیکن میرا اگر کوئی گول ہے کہ مجھے کمپٹیشن میں جانا ہے, ویٹ لاس کرنا ہے, تو مجھے اس ٹائم پہ ضروری نہیں کہ میں 100 گرام لوں. میں اس ٹائم پہ بالکل زیرو کارب بھی کر سکتا ہوں, اور میں کوئی 50 گرامس کے آس پاس بھی کر سکتا ہوں. نارملی کیا ہے کہ 1 گرام جو کارب ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر 7 گرام واٹر ہولڈ کرتی ہے. اگر آپ 100 گرام لے رہے ہیں تو مطلب یہ کہ 700 گرام آپ کا واٹر ویٹ ہے. تو اب اگر آپ کارب بند کر رہے ہیں, پروٹین تو بند ہی نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کارب بند کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ انہیلدی ہے, یہ ہے تو وہ ہے. تو دیکھیں آپ کو کیا ہے کہ آپ ساری زندگی کے لیے بند نہیں کریں, آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ مجھے 1 مہینے کے لیے بند کرنا ہے, 15 دن کے لیے کرنا ہے, یا 3 مہینے کے لیے کرنا ہے. اب جب اس ٹائم پہ آپ بند کرتے ہیں تو صرف آپ کا جو سیکنڈری جو وہ ہے کیا کہتے ہیں فیٹ, وہ سیکنڈری سورس آف انرجی ہے. اب وہ آپ کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. اچھا, فیٹ کیا ہے؟ وہ سیکنڈری سورس آف انرجی, لیکن کیا ہے وہ نیچرلی آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے اس کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب ہم کیونکہ ہر کوئی بندہ جو ٹیسٹوسٹیرون یہ جو ہے انجیکشن فارم میں نہیں لے رہا ہوتا ہے, تو جو اصل جو چیز ہے کہ وہ ہم گڈ فیٹ لے رہے ہیں تو یہ ہمارا جو نیچرلی ٹیسٹوسٹیرون بلڈ کر رہا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ جب ہم اپنے کاربس کو بند کیا ہوا ہوتا ہے اس زمانے میں ہماری جو سیکنڈری سورس آف انرجی ہے وہ ہمارے کو فیٹ سے مل رہی ہوتی ہے, جو ہمارے انرجی بھی دیتا ہے اور مسل کو بھی سیکیور کرتا ہے. اچھا, یہ جو باڈی بلڈنگ کمپٹیشن کے اندر جو پریپریشنس جو ہوتی ہیں بیفور دا ایونٹ, ظاہر سی بات ہے مسل گین کرنا ہوتا ہے, پھر اس کو لین کرنا ہوتا ہے تاکہ شیپ دکھے, اور یہ سب چیزوں کے اندر کیونکہ آپ بھی ڈیلی بیس پہ ماشاء اللہ کھیلتے تو نہیں ہے لیکن مینٹین رکھا ہوا ہے, تو کتنا پروٹین لینا ہوتا ہے, کتنا نیچرل پروٹین لینا ہوتا ہے جیسے چکن وغیرہ, اور کتنا جو ہے وہ پاؤڈر فارم میں دینا ہوتا ہے, تو یہ کس طرح سسٹم چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ایک مس کانسیپٹ ہے کہ کوئی وے پروٹین یا یہ جو پروٹین ہے یہ جو ہے کوئی غلط چیز ہے. ہاں, یہ ایک تو کانسیپٹ ہے کہ بالکل بالکل پاؤڈر نہیں, یہ نہیں لو, یہ تو بڑا نقصان بالکل. دیتا ہے. ہمارے زمانے میں کہتے تھے ڈبے کھا کے باڈی بنا لی. جو آپ ہاں. اگر کوئی پروٹین کوئی وے پروٹین لے لیں یا میگا ماس لے لیں تو یہ سب یہ نیچرل ہے. وے پروٹین مطلب جو دہی کے پانی سے جو بنا ہوا ہوتا ہے, جو دودھ سے بنا ہوا ہے, وہ کیا ہے, وہ وے پروٹین ہے. اسی طرح بیف پروٹین, اسی طرح آپ کو ویجیٹیبل پروٹین سب ایزیلی مل جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا ڈائٹری سپلیمنٹ ہے. اور یہ دوسری چیز یہ کہ آئی ایس او سے سرٹیفائڈ ہوتا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ کچھ بھی اس کے اندر ڈال کے بیچنے لگے. تو اچھی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اکانومی کا کیا حال ہے, ڈالر کہاں پہ پہنچا مہنگا ہے, تو بہت ہوا تو بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو اس کی جگہ میں آپ کو کہوں گا تو اگر آپ مطلب کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, وہ سستا پڑے گا. دوسری چیز ہے کہ جیسے بیف ہو گیا, مٹن ہو گیا, آپ دیکھیں مٹن کتنا مہنگا ہے. اگر وہ کھانے لگے تو پھر تو ہم کہیں گے بھائی کہ ہم وے پروٹین لے لیتے ہیں, زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز ہے کہ جو ریڈ میٹ ہے, ریڈ میٹ میں ماشاء اللہ سے بالکل فٹ ہوں, میرا کولیسٹرول لیول ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل وغیرہ سب صحیح ہے, کوئی یورک ایسڈ کا پرابلم نہیں ہے. لیکن اب اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ریڈ میٹ کھانے لگوں. ہاں, اب اس سے کیا ہوگا, نہیں ہے تو یہ پرابلم ہو جائے گا. جیسے آپ 30 کراس کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتا ہے. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ جو 20 سال 22 سال کے لڑکے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو نارملی کیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ریڈ میٹ کو آپ اوائڈ کریں, لیکن یہ نہیں کہ نہیں کھائیں, آپ کھائیں اس کو ہفتے کے اندر 1 دفعہ کھائیں, 2 دفعہ کھائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے جیسا کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ 1 دفعہ کھائے, کیونکہ مجھے چاہیے 220 گرام پروٹین, کسی کو 200 گرام چاہیے, کسی کو 175 گرام چاہیے. اب وہ اگر 2 دن کھا رہا ہے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ 1 دن لے لیں, بہت ہے.
اگر بالکل صحیح ہے، اگر خدا نخواستہ ان کو یورک ایسڈ پرابلم ہے، ان کو کوئی اور کولیسٹرول پرابلم ہے، پھر نہ لیں. سب سے جو اچھا پھر آپ کو وہ ملے گا، وہ آپ کو ملے گا چکن سے، چکن یا ایگز. تو یہ بہتر ہے. فش بھی بہتر ہے، لیکن فش کے اندر کیونکہ اومیگا 3 بہت ہوتا ہے، لیکن مرکری ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے بال وغیرہ گرتے ہیں اور کچھ پرابلم وغیرہ ہو جاتی ہیں. اچھا، بال وغیرہ گرتے ہیں فش کھانے؟ اگر زیادہ کھائیں، اگر کم کھائیں گے تو اومیگا 3 بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، مسل کے لیے اچھا ہے. لیکن اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کی باڈی کے اندر مرکری بڑھ جاتا ہے. مرکری کا جو پہلا کام ہے وہ آپ کے ہیئر لاس کرے گا. بالکل. تو اس لیے سب سے جو بیسٹ آج کل جو ہے خاص طور سے پاکستان کے اندر، تو وہ چکن ہے، ریٹ کے حساب سے بھی اور ویسے بھی، اور جس میں سے آپ کو پروٹین صحیح ملے گا. اور ایک چیز آپ کو میں اور بتاؤں کہ دنیا کے اندر اس ٹائم پہ 3 لا ہیں باڈی بلڈنگ کے. میں جس کو فالو کرتا ہوں وہ 2.2 کا مطلب یہ کہ جو آپ کا جو پاؤنڈ کے اندر ویٹ ہے اتنی گرام پروٹین آپ کو چاہیے. اچھا. 2 اور ہیں جو اس سے زیادہ ہیں، وہ خواہ میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ اس لیے نہیں بتاؤں گا، نارملی میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ پروگرام ایسا ہے اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ پہ جائیں گے. جو میں بتاؤں گا جو تیسرا جو سب سے زیادہ ہے، لوگ اس سے بھی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. باڈی بلڈر کے اندر ہے بیماری. تو جو نارملی جو ہے میں خود بھی لیتا ہوں 2.2 کے حساب سے، اور میری باڈی اسی سے، میں کمپٹیشن بھی لڑتا ہوں اور پورے سال میری باڈی رہتی ہے، جو کبھی میری باڈی کے اندر کوئی اوور پروٹین بھی نہیں ہوتی. دوسری چیز ہے کہ جو میرا پاؤنڈ میں ویٹ ہے، مطلب مجھے اتنے گرام پروٹین چاہیے. اب مجھے چاہیے جیسے 220 گرام، کیونکہ میرا 100 kg ویٹ ہے، تو پاؤنڈ میں 220 پاؤنڈ ویٹ ہو گیا، تو 220 گرام پروٹین چاہیے. اب میں ایسے نہیں کر سکتا کہ میں مطلب یہ کہ 70 گرام 80 گرام یا 100 گرام ایک ٹائم پہ کھا لوں، 100 گرام ایک ٹائم پہ کھا لوں اور 20 گرام ایک ٹائم پہ کھا لوں. میں جو کنزیوم کر سکتا ہوں، کیونکہ میری مسل کی میچورٹی زیادہ ہے، مجھے بہت لمبا ٹائم ہو گیا، بہت ٹائم سے، تو میرے مسل جو میچورٹی مطلب عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو میں جو کنزیوم کر سکتا ہوں وہ 40 گرام کنزیوم کر سکتا ہوں پروٹین. اب میں جا کے وہ 60 گرام لینے لگوں تو وہ جو 20 گرام پروٹین ہے وہ کیا ہوگا، وہ میرے اسٹول میں یورین میں نکلے گا، میری باڈی کے اندر اسٹور ہوگا، مجھے پرابلم کرے گا، نقصان کرے گا. اور مطلب میں نے لے تو لیا کیا کہتے ہیں 20 گرام پروٹین، لیکن جو ہے کنزیوم جو میری باڈی کر رہی ہے وہ تو کم کر رہی ہوگی، تو مطلب جو میرے مسل کو ضرورت ہے وہ مل نہیں رہا ہے. تو میں 40 گرام سے زیادہ نہیں لوں گا، مجھے اس کے حساب سے میل بنانے ہوں گے. ایک نارمل انسان کے لیے 30 گرام اچھا ہے، 35 گرام آئیڈیل ہے. 30 گرام سے وہ اوپر نہ جائے ایک ٹائم پہ، وہ اپنی جو میل مطلب اپنے پاؤنڈ کے حساب سے اپنا وہ لے، کیا کہتے ہیں پروٹین لے، اور اس کے اندر جو ایک میل کے اندر ہے وہ 35 گرام کا بنائے اور یہ لے. تو آپ دیکھیں 35 گرام پہ کس حساب سے ہم لگائیں گے کہ دیکھیں آج کل بہت ایزی ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ سرچ کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گا، جیسے کہ آپ اگر بیف لے رہے ہیں، مٹن لے رہے ہیں، آپ چکن لے رہے ہیں، یہ کوئی بھی آپ گوشت لے رہے ہیں، فش وغیرہ، تو اس کے اندر اگر آپ 100 گرام کچا اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کے اندر 100 گرام کچے کے اندر 20 گرام پروٹین ہے. اچھا فش سب نہیں ہے، جیسے ٹونا فش ہے، باقی جتنے بھی گوشت ہیں تو سب کے اندر 100 گرام کے اندر 20 گرام پروٹین ہے. فش کے اندر زیادہ تر کے اندر 100 گرام کے اندر جو ہے 20 گرام پروٹین ہے، لیکن کچھ کے اندر جو ہے نا 22 ہے، 25 ہے. جیسے ٹونا فش کے اندر اگر آپ ٹونا فش لیں گے گوشت 100 گرام تو آپ کو 30 گرام پروٹین ملے گا. لیکن نارملی فش کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ فش کی بھی زیادہ تر، لیکن باقی چکن بیف مٹن یہ وہ جو بھی آپ لے رہے ہیں تو اس کے اندر 100 گرام کے اندر آپ کو ملے گا 20 گرام. اگر یہ آپ نے پکانے کے بعد لیا، اگر آپ کوک کریں گے، کیونکہ اس میں سے پانی خشک ہو جاتا ہے، تو وہ 100 گرام کے اندر 30 گرام آپ کو پروٹین ملے گی. تو نارملی آپ ان کوکڈ کو چیک کریں تو زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز ہے کہ جو ایک جو انڈا ہے، تو آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا ایک انڈے کے اندر 4 گرام پروٹین ہے، 5 گرام ہے، 3 گرام بھی ہے، 6 گرام بھی پروٹین ہے. لیکن جو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ویٹ ہوتا ہے. اب ویٹ آپ کو اگر نہیں کر سکتے تو نارملی جو پاکستان میں جو انڈے ہیں تو ان میں ایک انڈے کے اندر 4 گرام پروٹین ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کی یوگ لے رہے ہیں تو یوگ کے اندر جو ہے 2.2 اور 3 کے درمیان پروٹین ہوتی ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو انڈے کھا رہے ہیں تو انڈے کے ساتھ اتنی زیادہ یوگ لیں. آپ کو 2 مجھے لگتا ہے کہ انف ہے. اس لیے یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل ہی نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت ساری کھا رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ بالکل نہیں کھا رہے تو آپ کو کیا ہے کہ آپ کو، کیونکہ آپ جب یوگ لے رہے ہیں تو آپ کو اسینشیل ایسڈ اور نان اسینشیل ایسڈ دونوں مل رہے ہیں. اب آپ نے مثال کے طور پہ، لیکن جب زیادہ ہی کھانے لگے ہیں یوگ، آپ اگر 8 انڈے کھا رہے ہیں، 10 کھا رہے ہیں، 12 کھا رہے ہیں، اس کی یوگ بھی کھا رہے ہیں، پھر باڈی کے اندر آپ کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھ رہا ہے. تو آپ 2 تک لے لیں تو صحیح، آپ 2 انڈے کھائیں، آپ 4 کھائیں، آپ 10 کھائیں، آپ 100 کھائیں، لیکن 2 کی یوگ لازمی لیں. اچھا، یہ تو جو ڈائٹ ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو ہم پروٹین اور ساری جو کیلکولیٹڈ چیزیں، یہ ایک جنرل باڈی ماس بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، اوور آل ساری باڈی کا، جہاں پہ آپ ورک آؤٹ کرو گے وہ بڑھے گا.
بٹ میں دیکھ رہا تھا جب رونی کولمین جب کھیلتا تھا اس وقت اولمپک مسٹر اولمپیا تھا، اور 2-3-4-5 دفعہ میرے خیال سے وہ 8 دفعہ بنا 8 دفعہ رہا ہے. تو ریکارڈ. میں اس کی ڈائٹ پلانس دیکھتا تھا، ویڈیوز وغیرہ، اور اس کی ٹریننگ دیکھتا تھا. تو وہ بڑے بلک میں کیپسولز لیتا تھا. اس کا ایک پورا وہ بنے ہوئے تھے، کمپارٹس بنے ہوئے تھے ایک پورا باکس کے اندر، الگ 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 کیپسول. تو وہ ایک 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 جیسے بنٹی کھاتے ہیں نا بچہ، ایک ٹافیز کی طرح جو ہے وہ کھا رہا ہوتا تھا. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کری تو وہ جیسے آج اس کا تھائی کا ورک آؤٹ ہے، تو وہ تھائی کے حساب سے جو ہے تھائیز کے لیے جو ہے وہ الگ میڈیسنس لیتا تھا، بائسیپ کے لیے الگ لیتا تھا. مطلب ایک پرٹیکولر جو پوائنٹ ہوتا ہے باڈی کا، اس کے لیے بھی کا میڈیسنس ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں، یہ تھوڑا سا جو ہے نا، مطلب اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں. دیکھیں اس سے جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ میں بائسیپس کے لیے میں کوئی انجیکشن یا کوئی گولی کھا رہا ہوں تو میرے اس سے بائسیپ بنے گی، میری باقی باڈی نہیں بنے گی. نہیں، وہ آپ کا نارملی کیا ہوتا ہے، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں کہ رونی کولمین وہ کھاتے تھے، تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ اس چیز کی وہ کیا کہتے ہیں کیپسول یا ٹیبلٹس نہیں ہوتی تھی. ان کے اندر دو چیز. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی باڈی بلڈر ہوگا تو وہ اپنی بالکل پرفیکٹ ڈائٹ آپ کو نہیں بتائے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ رونی کولمین کمپٹیشن لڑ رہا تھا، کمپٹیشن لڑتے ہوئے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے تھے، وہ مسٹر اولمپیا میں سیکنڈ کی پوزیشن پہ آ رہا تھا. تو اس نے کسی باڈی بلڈر سے پوچھا کہ بھائی دیکھو، جب میں اسٹیج کے اوپر پہنچتا ہوں تو میں اس ٹائم پہ جو ہے میری باڈی کے اندر ویسا جو ہے نا مطلب مسل ڈرائی نہیں ہوتا ہے، تو میں کیا کروں. تو اس باڈی بلڈر نے اس کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیں، آپ بلیک کافی کے اندر وائن ڈال کے پی لیں، کیونکہ آپ کو پتا وائن جو ہے وہ بھی ڈی ہائیڈریٹ کرتی، بلیک کافی بھی. اس نے کہا کہ صحیح ہے. وہ کرنے لگا. اس کے بعد جو ہے وہ جو باڈی بلڈر تھا وہ بیچارہ اولمپیا نہیں بنا، وہ ہٹ گیا. اس کی جگہ 8 سال رونی کولمین بنا. تو اب اس نے اپنی ایک ٹرک بتائی جس کی وجہ سے خود تھا مسٹر اولمپیا، لیکن اس نے اس کو بتائی تو اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی. تو جو باڈی بلڈر ہے وہ نارملی جو کر رہا ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ آپ دیکھیں کہ یار یہ انٹرنیٹ پہ دیکھ کے مجھے مل رہا ہے. نہیں، وہ بالکل غلط چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کچھ امائنوز کے ہوتے ہیں، کچھ ملٹی وائٹامنز وغیرہ کے ہوتے ہیں، زنک وغیرہ کے لیے ہیں. اچھا، دوسری چیز ہے کچھ انزائم کے بھی ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جیسے ہم پروٹین کھا رہے ہیں، اس کا انزائم، اس کی ہمارے کو ٹیبلٹ ملتی ہیں. ہم اگر کارب لے رہے ہیں تو اس کی انزائم کی ملتی ہیں، اس سے زیادہ فیٹ. لیکن اگر آپ نیچرلی اس کے اندر اگر پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین کے جو انزائم ہے وہ پپیتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو پھر ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کارب لے رہے ہیں تو آپ پائن ایپل لیں، جو کاربس کا جو انزائم ہے وہ پائن ایپل ہے. اگر آپ فیٹ لے رہے ہیں تو فیٹ کا انزائم جو ہے یورگٹ ہے، دہی، آپ وہ یوز کریں تو پھر آپ کو ان ٹیبلٹ کی ضرورت پڑے گی نہیں. لیکن دوسری چیز یہ کہ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایکسرسائز کر رہا ہوں، میرے صرف یہاں پہ بائسل بننے لگا ہے، تو ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اچھا. دوسری چیز ہے کہ جو انجیکشن ہے، کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید میں اپنے بائسپس پہ لگاؤں گا یا میں اپنے ٹریپس پہ لگاؤں یا کارڈس پہ لگاؤں گا تو میرے یہ مسل بننے لگے گا. تو میں آج اپنے لیگس کر رہا ہوں تو نہیں، وہ کیا ہوتا ہے پہلے ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی مسل کو بنانے لگے، وہ جائے گا ریسپٹیکل میں، پوری باڈی میں جائے گا. آپ مثال کے طور پہ کیا لیگز اور لیگس کے اوپر آپ نے لگا بھی لیا تو وہ لیگس نہیں بنے گی، وہ کمپلیٹ باڈی اس سے بن رہی ہے. لیکن پھر ان چیزوں کا پھر سائیڈ افیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے ابھی رونی کی حالت اگر دیکھا جائے تو وہ تو ویل چیئر پہ آ چکا ہے. دیکھیں اصل میں ہمارے خیر جو ویسے بھی مذہب کے اندر بھی منع کیا جاتا ہے کہ ایکسٹریم پہ نہ جائیں، تو ایکسٹریم پہ جانے کو جو ہے نا منع کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ لیکن جو باڈی بلڈنگ ہے وہ گیم ہی بالکل ایکسٹریم کا ہے، اسی لیے یہ سب سے خطرناک گیم بھی ہے. اب اگر آپ رونی کولمین کو دیکھیں تو نارملی اگر لیگ پریس لگا رہا ہوتا تھا تو وہ کوئی 1,500 کے جی لگا رہا ہوتا تھا. تو 1,500 کے جی مڑ جاتی تھی، بالکل مطلب یہ بہت بڑا ہوا ہے. تو آپ بتائیں جب اتنے ہیوی ویٹ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پرابلم تو ہوں گی. ہاں مطلب اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 1000 کے جی کی جگہ وہ 600 کے جی بھی لگاتا ہے تو مجھے لگتا ہے ان کی ڈائٹ اور ان کی ایکسرسائز ایسی تھی کہ ان کی باڈی ایسی رہتی ہے. ہاں لیکن یہ کہ یہ باڈی بلڈر کے اندر بس ایک چیز ہے کہ بھائی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کھانا ہے. میں اگر 100 کے جی اٹھا رہا ہوں تو میں کہوں گا میں 120 اٹھاؤں. میں اگر مثال کے طور پہ 100 گرام پروٹین ہے تو میں کہوں گا یار میں ایک کام کرتا ہوں 100 کی جگہ 120 گرام لے لیتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہے گا کہ آپ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا 250 گرام ایم جی آپ کو لگانے،
تو میں کہوں یار 250 تو لگا لیا, اس سے باڈی تو میری اچھی ہو رہی ہے, کام کرتا ہوں, میں 500 لگا لیتا ہوں, یا اگر 500 ہے تو میں کہتا ہوں یار میں 700. تو یہ ویسی ایکسٹریم کے وجہ ہے. پھر آپ دیکھیں جب ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو جو کہ بالکل غلط چیز ہے, یہ اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں, ایک ہفتے پہلے سے پانی بند کر دیتے ہیں, سوڈیم بند کر دیتے ہیں, پھر آخری دن یہ اپنے آپ کو پوٹاشیم لیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید سوڈیم کی کمی ہم پوٹاشیم سے کریں گے, جس کی وجہ سے ان کو نارملی کریمپ آتے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ جو لوگ ہیں اس وجہ سے. پاکستان میں بھی کئی باڈی بالکل بلڈر بالکل بالکل. تو اگر آپ ہر چیز بالکل یہاں پہ تو آخری دن تک بھی انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے جو باڈی بلڈر ہیں ہمارے خیر بڑے لیجنڈ ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, یا بٹ, تو وہ مسٹر ورلڈ بنے اور ان کے پاس ٹائٹل بھی آیا. ٹائٹل کے بعد ان سے پھر وہ لے لیا کیونکہ ڈوپ ٹیسٹ کے اندر آ گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یا بٹ صاحب نے یوز کیا, جو باقی جو باڈی بلڈر جو بنتے ہیں وہ یوز نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر کیا ہم آخری دن تک انجیکشن لگاتے ہیں, اور ڈوپ ٹیسٹ کے اندر تو ظاہر بات آ جائے گا, واش نہیں ہو پاتا. بالکل. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایئرپورٹ پہ اتر کے واش کر نہیں, لیتے ہیں. یہ پہلے سے اس کو ختم کر چکے ہوتے ہیں کمپٹیشن سے پہلے. پھر یہ اپنی کرتے ہیں پی سی ڈی, پوسٹ سائیکل تھراپی, جو کہ 21ویں دن اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ 21 دن سے پہلے کریں گے تو آپ کی باڈی کے اندر وہ ڈرگز ویسے کے ویسے موجود ہے. 21ویں دن سے جب آپ کی باڈی اس میں ختم ہو جاتا ہے تو پی سی ڈی کرتے ہیں. پھر یہ پی سی ڈی بھی کرتے ہیں کہ نارملی 1 مہینہ, 1.5 مہینے یا 2 مہینے کا. جو باڈی پی سی ڈی کے اندر آپ کی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے وہ آپ کے کمپٹیشن کے لیے نہیں, کیونکہ یہ تو آپ کوئی بھی لگائیں, آپ جیسے پراپر نیٹ لگا رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون, لوگ کہتے ہیں یہ واٹر بیس ہے, یہ پانی ہولڈ نہیں کرتا, یہ بھی ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کو کوئی بھی چیز زخم کریے تو وہ کیا کرے گا, وہ اس ٹائم پہ آپ کو ظاہری بات ہے کہ سوجن لے کے آئے گا اور وہ آپ کو سوزش کرے گا, تو سوزش کرے گا تو واٹر ریٹینشن تو ہوگا, یہ نارملی ہے. ہم آخری دن تک جو ہے انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں ٹیسٹ کے یا پھر واٹر نکالنے کی, تو یہ چیز غلط ہے, یہ وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی تک جتنی بھی بات کی وہ کی گین کے اوپر, گین کیسے کریں گے, کمپٹیشن کیسے ہوگا. لیکن جو کامن پرابلم ہے جو لوگوں کا وہ یہ ہے کہ فیٹ لوز کیسے کریں گے, ویٹ کیسے گرانا ہے. تو کوئی ایسی ٹپ ہے جو ویٹ لوز, مطلب میں اس کی بات نہیں کر کہ وہ ٹریننگ لے اور جائے ٹرینر, نتھنگ. ایک گھر میں ایک لیڈی ہے, اس کا ویٹ بہت اوور ہے, اس کو فیٹ لوز کرنا ہے, اس کے لیے کیا ڈائٹ اور کیا ٹریننگ کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ نارملی کیونکہ آپ پروفیشنلی ہیں تو اس سے آپ نے سوال صحیح کیا ہے. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کہتے ہیں ویٹ لوز کرنا ہے, آپ نے کہا کہ فیٹ لوز کرنا ہے. دیکھیں ویٹ لوز نہیں, آپ فیٹ لوز کریں. جو ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے مسلس کو لوز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ انہیلدی ہے. آپ اپنے مطلب اگر آپ 250 گرام فیٹ لیں گے تو اس کی کوانٹٹی اتنی اچھی خاصی ہے. اگر آپ 250 گرام گوشت دیں گے تو وہ آپ کو اتنا ملے گا, تو فیٹ کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو فیٹ کو ختم کرنا ہے, آپ کو اپنی باڈی سے جو واٹر ہے وہ ختم کرنا ہے, آپ کو مسل لاس نہیں کرنا, وہ انہیلدی ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ سب سے پہلے تو کاربوہائیڈریٹس اس کو آپ بند کر دیں اگر آپ کو جلدی کرنا ہے. کاربس کس کس چیز میں ہوتا ہے, جیسے بریڈ ہو گیا, مطلب گندم کی کوئی بھی چیز ہو گئی ہے, پھر اس کے علاوہ مطلب بریڈ ہو گئی, روٹی وغیرہ ہو گئی, رائس ہو گئے ہیں, پھر آپ کی شوگر جو ہے یہ فروٹس وغیرہ کے اندر, یہ سب وہ ہے کاربوہائیڈریٹ. آپ کاربس اپنی ختم کریں گے تو آپ کا سب سے پہلے جو واٹر ویٹ ہے وہ آپ کا کم ہونے لگے گا. دوسری چیز ہے کہ پروٹین انٹیک زیادہ کریں, کیونکہ پروٹین بلڈ یور مسل ماس. پروٹین جو وہ اینٹائی فیٹ ہے. دوسری چیز ہے کہ پروٹین باڈی ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے آپ پانی اپنا زیادہ پئیں, لیکن جو آپ کی باڈی میں جو واٹر ریٹینشن ہے, جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکالتا ہے. اگر آپ اپنا کارب بند کر دیں, اپنی نارمل ایکسرسائز کریں, بے شک وہ گھر کے اندر کر رہے ہیں, اور آپ پروٹین انٹیک بڑھا دیں اور دن کے اندر 2 کپ بلیک کافی پی رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایزیلی ہفتے 10 دن کے اندر آپ 10 kg ویٹ اپنا کم کر سکتے ہیں, جو کہ واٹر ویٹ ہوگا, جو کہ انہیلدی ہوتا ہے. اور جو فیٹ ہے, فیٹ تھوڑا دیر سے جاتا ہے, مسل جلدی جاتا ہے. تو ہمارا مسل کا ویٹ گر جاتا ہے, تو وہ مسل گرتا تھوڑا کم ہی ہے, تو ہمارے کو ویٹ اسکیل کے اوپر آتا ہے کہ ہم نے تو ویٹ کر لیا. نہیں, کبھی بھی آپ اس کو نہیں دیکھیں. اگر آپ کا ویٹ بڑھ بھی رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے. آپ کو اپنے انچز دیکھنے چاہیے کہ آپ کو باڈی کے اندر فیٹ لیول کتنا ہے. فیٹ کم ہونا چاہیے, مسل بڑھے کوئی بات نہیں, آپ کا ویٹ اسکیل کے اوپر بڑھ بھی جائے, ویٹ کوئی ایشو نہیں ہے. گرین ٹی کتنا افیکٹ کرتی ہے؟ لوگ بولتے ہیں گرین ٹی پیتے رہو ویٹ گر جاتا ہے. صرف دیکھیں گرین ٹی پینے سے باڈی نہیں بنے گی, آپ پتلے نہیں ہوں گے. ہاں گرین ٹی اچھی چیز ہے, کیونکہ ایک تو یہ آپ کی ڈائجسٹ سسٹم اچھا کرتا ہے, پھر جو ہے مطلب اور کافی سارے اس کے بینیفٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ صرف آپ سب کچھ کھائیں پئیں
اور 1 کلو مٹھائی کھائیں اس کے بعد آپ ایک گرین ٹی پی لیں کم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اچھا ایک بہت سوال میرے پاس آتے ہیں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ایک بزی شیڈیول ہے ہر کسی کا، آفس والے 9 to 5 کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کام کر کے پھر گھر آتے ہیں، چیزیں ہیں، تو ایک فٹنس کا جو ہے وہ رجحان بنتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے حساب سے کیا ایڈوائز ہے جو آفس کے جو لوگ ہیں، جب 9 to 5 کرتے ہیں، 6 بجے گھر آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنی فٹنس کے لیے وہ کیا کریں ایسا کہ ان کا روٹین بن جائے، یا کیونکہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ظاہر ہے، وہ ایکٹیو کیسے ہوں اور اپنے روٹین کیسے بنائیں؟ دیکھیں کوشش کرتا ہوں شارٹ جواب دینے کی، لیکن سوال ایسا ہے کہ اس میں اتنا شارٹ ہوتا نہیں ہے. دیکھیں اصل میں جیسے ہماری لائف کے اندر کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، ایسی ہمارے لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے. اب ہمارے کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کیا کریں گے کہ جو ہے نا کھانا تو کھانا مطلب 1 دن نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، تیسرے دن کھائیں گے. جتنا نقصان اس سے ہو رہا ہے، اسی طرح ہم ایکسرسائز بھی یہ روٹین کا حصہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہمارا جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا ویٹ زیادہ ہے یا ہمارا ویٹ کم ہے. نہیں، آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ویٹ لاس نہیں ہو رہا تو آپ چھوڑ دیں گے، نہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو کیا ہے کہ یہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہے. اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے اور آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے 1 گھنٹہ 45 منٹ، تو آپ مطلب یہ کہ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اور اگر آپ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو آپ اپنی جاب یا اپنے بزنس کے ساتھ کبھی سنسیئر نہیں ہے، اور نہ اپنی فیملی کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں 1 گھنٹہ یا 45 منٹ، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں، تو اپنے کام کو آپ ایک ہیلدی ٹائم دے رہے ہیں، اپنی فیملی کو ہیلدی ٹائم دے رہے ہیں. ورنہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ غلط کچھ فیصلے کریں اپنے بزنس میں، اپنے کام کے اوپر، وہ انرجی کے ساتھ کام نہیں کرے. دوسری چیز یہ کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ اسپورٹس مین ہیں، میں اسپورٹس مین ہوں، ہم لوگ یہ زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب ہم جم نہیں جاتے تو سست ہوتے ہیں. جب آپ ایک دفعہ جم چلے جائیں گے تو آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ آپ کو جو ہے نا مطلب موڈ اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم آفس جا رہے ہیں، آفس میں جانے کے بعد باس کچھ بول رہا ہے، 10 قسم کے کام کا اسٹریس اور کیا. اس کے بعد اگر ہم جم کے بعد گھر جا رہے ہیں تو کوشش تو پہلے کریں کہ پہلے آپ جم آئیں پھر گھر جائیں. گھر جا کے سست ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ جم کے بعد گھر جائیں گے تو آپ گھر کے اندر ایکٹیو ہوں گے، آپ اپنی فیملی کو ایک ہیلدی ٹائم دے رہے مطلب ہیں. آفس سے نکلو جم چلے جاؤ. جم چلے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر گھر بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنی کوئی بلیک کافی وغیرہ پئیں، ہلکا پھلکا کچھ کھائیں، پہلے جم آئیں. جم کو روٹین بنائیں. ایکسرسائز آپ کو کیسی کرنی ہے، آپ لائٹ کریں، آپ کو ہیوی کریں، آپ کے اوپر ہے، لیکن کریں لازمی. یہ آپ کی لائف اسٹائل کے لیے بھی اچھا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ویسے بھی اچھا ہے. زیادہ اچھا جو طریقہ ہے کہ وہ آپ ڈائریکٹ آ جائیں تو وہ بہتر ہے. اچھا یہ تو ہو گئی ساری ہماری باتیں فٹنس کے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پروفیشنل باڈی بلڈنگ. ابھی جیسے کہ ارشد ندیم نے اولمپک کے اندر گولڈ میڈل لیا ہے اور بڑی اعزاز کی بات ہے. بٹ باڈی بلڈنگ کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا کوئی اچیومنٹ ملی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ مسٹر اولمپیا جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے ہمارے پاکستان؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں تھوڑی اس کے اندر مینجمنٹ کی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو قومی کھیل وہ کرکٹ تو نہیں ہے، ہاکی ہے. وہ کس اس کے اندر ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نمبر 1 پہ جو گیم ہے وہ فٹ بال ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں وہ کیسے ہے. پاکستان میں کرکٹ، کیونکہ اس کے اندر سیلری اچھی ہے، ان کے جو اسپورٹس مین ہیں ان کو بینیفٹ اچھا ہو رہا ہے، ان کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ان کے پاس اسپانسرز آ رہے ہیں. اس وجہ سے تو ہماری جو باڈی بلڈنگ ہے اس کے اندر کوئی بھی اسپانسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ہم کسی کمپنی کو یا گورنمنٹ کو، جتنے باڈی بلڈر میں بیچارے گورنمنٹ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں باڈی بلڈرز کا اپنا قصور ہے، اور ساتھ کے اندر ہماری فیڈریشن والوں کا. میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو میں جیسے ہی جاتا ہوں کسی پمپ کے اوپر پیٹرول ڈلوا رہا ہوتا ہوں تو پمپ والا یا مجھ سے لوگ پوچھنے لگتے ہیں یار آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اپنی باڈی دکھائیں، آپ کیا کھاتے ہیں. میں کسی بیکری پہ چلا جاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پکچر کھنچوانے، کسی مال چلا جاؤں، مطلب لوگ اتنے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جم جائیں تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ جب میرا اپنا کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، جب میرا کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے تو میرا سگے گھر والے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، نہ میرا بھائی نہ میرا بیٹا. جب وہ دیکھنے نہیں آئیں گے کہ میں کمپٹیشن میں حصہ لے رہا ہوں تو اور کون آئے گا. آپ کی تعریف ہر کوئی کرے گا، آپ کو اپریشیٹ بڑا اچھا کرے گا، آپ کی باڈی بڑی اچھا، یار آپ مسٹر پاکستان بن گئے، کیا باڈی آپ کی. لیکن کمپٹیشن دیکھنے نہیں آئے گا، کیونکہ
ہم لوگ کمپٹیشن کی جو ایک کیا کہتے ہیں کلاس ہے وہ مینٹین نہیں کرتے. ہم ایسی جگہ پہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ٹو بی ویری فرینک میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خود جانے کا دل نہیں چاہتا کہ جس کمپٹیشن کے اندر میں ہوتا ہوں تو میں اس کے اندر بڑی مشکل سے جا رہا ہوتا ہوں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ ان کو بجٹ نہیں مل رہا. ہمارے کو فیڈرل کی طرف سے بھی مل رہا ہے, اسپورٹ بورڈ کی طرف سے, اور ہمارے یہاں پہ جو لوکل ہیں وہ بھی ہمارے کو مل رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کو صحیح آپ یوز نہیں کر رہے ہیں. آپ کو یوز کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ دنیا کے اندر جو اگر آپ کوئی گیم میں دیکھیں گے جو سب سے زیادہ جو گلیمر والا گیم ہے, جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ شو بیس کے اندر جو سب سے زیادہ جو گلیمر کی جو فیلڈ ہے وہ ہماری ریمپ واک ہے, فیشن شوز. اسی طرح اسپورٹس کے اندر جو سب سے زیادہ جو گلیمر کا جو گیم ہے وہ گیم ہے باڈی بلڈر. آپ دنیا کے اندر جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں, لیڈیز آتی ہے, فیملیز آتی ہے, دیکھتے ہیں. اچھا, لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اسپانسر جو ہے کوئی بھی کمپنی اسپانسر جب دے گی اس کو جب اس کے ریٹرن میں کچھ مل رہا ہوگا. ہمارے تو جو باڈی بلڈنگ کی تو ایک نیوز کے اندر خبر نہیں آتی ہے, تو ان کو کیا بینیفٹ ہوگا. میڈیا کا پرابلم ہوا نا. میڈیا کا پرابلم نہیں ہے اصل میں, ہماری جو ہے نا باڈی بلڈر اور فیڈریشن والوں کا قصور ہے. وہ ایک اچھی جگہ پہ کریں, وہ کسی پی سی میں کریں, میریٹ میں اچھی ایک جگہ پہ کریں, ایک اچھی پی آر کمپنی کو ہائر کریں جس کے اندر وہ ماڈلز بلائیں, باقاعدہ وہاں پہ ایک ریڈ کارپیٹ ہو جو نارملی ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہاں پہ فلم اسٹار آ رہے ہیں, ماڈل آ رہے ہیں, کوئی سنگر آ رہے ہیں, اتنے چینل آ رہے ہیں, تو ایک دفعہ نہیں ہوگا تو اگلی دفعہ کوئی ایک اسپانسر ملے گا. آپ دیکھیں کہ 3 سال کے اندر اتنے اسپانسر ہوں گے, لیکن آپ کو کیا ہے کچھ ٹائم کے لیے اپنی شاید ہو سکتا ہے جیب سے لگانا پڑے. باڈی بلڈر لگاتے ہیں لیکن تھوڑے فیڈریشن والے نہیں لگاتے, کیونکہ میں مثال کے طور پہ اگر جاؤں گا پاکستان سے باہر کسی بھی جگہ پہ کمپٹیشن لڑنے کے لیے تو مجھے فیڈریشن والے ٹکٹ کر کے نہیں دیں گے. ہر فیڈریشن کا مسئلہ یہ مجھے خود کرنا ہے. تو مطلب باڈی بلڈر تو اپنی طرف سے پیسے خرچ کر رہا ہے نا, اپنی ڈائٹ پہ بھی کر رہا ہے, ایکسرسائز پہ بھی کر رہا ہے, کمپٹیشن کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی کر رہا ہے. فیڈریشن کا کام ہے کہ ایک اچھی جگہ پہ کمپٹیشن کرائے. لیکن کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ کمپیٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی ایک پلیئر کے اوپر بہت خرچہ ہوتا ہے, چاہے وہ باڈی بلڈر ہو چاہے وہ دوسرا اسپورٹس مین ہو. تو باڈی بلڈنگ میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ڈائٹ بہت زیادہ اب تو بہت ہی مہنگی ہو گئی ہے, بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب آپ کو ایک کمپٹیشن لڑنا ہے, آپ کو چکن چاہیے ڈیلی. اگر آپ 1 کلو بھی چکن لے رہے ہیں تو ابھی اس وقت 700-800 روپے کا چکن ہے. نہیں اس ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم پہ نارمل ریٹ ہے, مطلب نہ زیادہ ہے نہ کم. تو اس ٹائم پہ بون لیس جو ہے, کیونکہ ہم تو ہڈی کا تو نہیں ویٹ کریں گے, ہمیں تو گوشت کے. تو 1 کلو جو ہے وہ آپ کو 1150 روپے کا, اور میرے جاننے والے ہیں تو مجھے 1050 کا ملا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں کبھی مہنگا ہو کے 1500 پہ بھی پہنچ جاتا ہے, اور آج کل جب اگر کم ہوتا ہے تو آپ کو بڑی مشکل سے 800 کے اوپر مل جاتا ہے بون لیس. تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے. پہلے اس سے آپ کو مل جاتے تھے 60 روپے درجن انڈے, اب اس ٹائم پہ گرمی کے اندر آپ کو 280 روپے درجن انڈے مل رہے ہیں. تو نارملی جو ایک باڈی بلڈر کے اوپر صرف اپنی جو نارمل بیسک چیز ہے اس کے اوپر کریں گے تو لاکھ روپے ہوگا. اگر وہ پراپر اپنی ڈائٹ لے رہا ہے, سب چیزیں لے رہا ہے, تو کم از کم 1 مہینے کا اس کے اوپر 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے. بالکل. اب آپ خود دیکھیں کہ جو باڈی بلڈرز ہیں جو کمپیٹ کرتے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہی نہیں بالکل ہیں کہ وہ 2.5-3 لاکھ روپے کما سکے. خرچ تو بات کی بات بس یہ ہماری خیر بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ باڈی بلڈنگ میں آتے نہیں ہیں, اور بیچارے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بیچارے جو ہے نا کیا کس طرح محنت کر کے کرتے ہیں. اور اصل میں ابھی تک ہم نے جو ہے اس کو ایک کھیل لیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل باقی سارے کھیلوں کی طرح کرکٹ کے علاوہ ہم نے کسی بھی اسپورٹس کو ابھی تک کھیل لیا ہی نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ جب تک ہمارا کلیئر نہیں ہوگا, اویئرنیس جب تک ہم لوگوں میں ڈالیں گے نہیں کہ ہر اسپورٹس کی ایک الگ ویلیو ہے اور ہر اسپورٹس میں محنت ہوتی ہے. بالکل بالکل. اگر میں خود ورلڈ کا سلور میڈلسٹ ہوں, اگر میں ورلڈ میں سلور میڈل لے کر آیا ہوں تو اس کے پیچھے ایک میری بہت بڑی ایک جرنی ہے. وہ ایسے نہیں تھا کہ میں رات کو ٹکٹ لے کے گیا صبح میڈل, وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ میں رات کو گیا اور صبح میڈل ہو کر آ گیا, لیکن اس کے پیچھے جو میری 5-6 سال کی اسٹرگل تھی, محنت تھی, وہ کسی کو نہیں دکھتی. آپ نے اپنا ٹائم بھی دیا, آپ نے اپنے پیسے بھی وہ خرچ چیزیں کیے, جب ہائی لائٹ تکلیفیں بھی دی. ہاں, گھر والے کہتے ہیں یہ کام کرو, آپ کو وہ کام آپ کہہ رہے ہیں یار مجھے تو ان کے بھی خلاف گئے. بالکل بالکل. گھر کے ڈیسیجن کے خلاف جانا پڑتا ہے, آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اس دعوت میں جانا ہے, ٹریننگ کریں, دعوت چھوڑو ٹریننگ کریں گے کیونکہ کوچ نہیں جانے دیتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, سیکریفائز کرنی پڑتی ہے پھر جا کے. لیکن ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کی ایک بہت بڑا فقدان ہے, اسپورٹس کی اویئرنیس نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا, آپ بھی اس بات سے, کیونکہ آپ بھی ٹرینر ہیں, میں بھی ٹریننگ کراتا ہوں, تو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ پیرنٹس جو ہے اس لیے نہیں بھیجتے
فضول کام ہے یار, کیا کرنا ہے, بس پڑھائی کرو. اچھا پڑھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یار, ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پڑھتا ہے اس ٹائم پہ, اور صبح سے لے کر رات تک تو پڑھائی ہے, تو تھک جاتا ہے تو وہ اسپورٹس کر ہی نہیں سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ جو ہے اس کو اسپورٹس جب کراؤ گے ہی نہیں, اور پھر ان کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ وہ فون سے نہیں نکلتا ہے. میں نے کہا بچے کی ایک انرجی ہوتی ہے, آپ اس کو پازیٹیو میں لگاؤ اس یا کو آپ نیگیٹو. پازیٹیو میں لگاؤ, نیگیٹو میں, وہ اٹس اپ ٹو یو. بالکل. آپ نے اس کو نیگیٹو چیز ہاتھ میں پکڑا دی ہے. بھائی ایک تو چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کیا چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. مطلب یہ ضروری تھوڑی ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے لیے بنا ہے. میں اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں تو میں اس چیز کے لیے بنا ہوں. آپ مجھے کسی آفس ورک یا کسی جگہ پہ کریں گے تو میں ویسٹ ہو رہا ہوں اس جگہ کے اوپر, میں وہ اپنا جو 100% ہے وہ نہیں دے رہا ہوں وہاں پہ, میں اس کام کے لیے بنا ہوں. جو بندہ ہے تو یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے کہ یار یہ اسپورٹس کے اندر ہے تو اس کو اسپورٹس کے اندر, اس کا جو مائنڈ ہے اگر اس جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے کوئی مطلب یہ کہ ریلیجن اس کے اندر, تو آپ اس کو اس کی ایجوکیشن دو تاکہ صحیح ایجوکیشن ملے. کوئی اگر لگ رہا ہے کہ سائنسدان بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں, تو وہ ایجوکیشن دیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کھیل رہا تو کہتے ہیں یہ تو فالتو کا ہے. بھائی وہ بنا ہی اس کے لیے ہے, وہ ٹیلنٹ. اب جیسے کہ ہماری ماشاء اللہ سے جیت کے آئے ہیں اور گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں, تو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی اور یہ اسی چیز کے لیے بنے. بالکل صحیح کہا ندیم بھائی آپ نے, اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ آئے, اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا, کیونکہ ایکسپیرینس بندے کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکلتی, بہت سی چیزیں میرے بھی کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے, بہت سی چیزیں, کیونکہ میں بھی خود بھی چیزیں اسپورٹس میں چیزیں کرتا رہتا ہے, نیوٹرنس کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے, تو اویئرنیس ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہی ہیں, چیزیں ساری آپ بڑی کیلکولیشن کے ساتھ باتیں ہوئی, تو بڑا مزہ آیا. لیکن بہت ساری باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو جس کو ہمیں اور ڈیٹیلڈ کرنا تھا, بٹ ہم ٹائم کی وجہ سے جو ہے اس کو اور زیادہ نہیں کر سکے. بٹ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ بیٹھیں گے اور دوبارہ سے ہم ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ندیم بھائی, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, دیکھتے رہیے تھوڑا.